اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت آدمیت بشریت کو ایک عظیم الشان پیغام کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ انسانوں ایک دن آئے گا تم سب کی زندگی میں جب نہ پیسہ کام آئے گا، جب نہ بیٹا کام آئے گا، جب نہ بیٹی کام آئے گی، جب نہ اولاد کام آئے گی، تو خدایا اس مشکل منزل میں کیا کوئی مشکل کشا ہوگا؟ کیا اس مشکل منزل میں کیا کوئی مددگار ہوگا؟ تو کہا ہاں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، اس دن تمہارا مشکل کشا قلب سلیم ہوگا۔ خدایا یہ قلب سلیم کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو چھٹ سرکار نے سمجھایا، فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، جس دل کو اللہ قلب سلیم بنانا چاہتا ہے اس میں عشق حسین کو ڈال دیتا ہے۔ جس دل کو خدا سلیم بنانا چاہتا ہے، جس قلب کو خدا قلب سلیم بنانا چاہتا ہے، اس قلب کو خدا عاشق حسین بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر جنت جاؤ گے تو حسین کے مدد سے، اگر جنت جاؤ گے تو حسین کے وسیلے سے، اگر مشکلات سے نجات پاؤ گے تو حسین کے وسیلے سے، اور اگر در حسین کو چھوڑو گے تو جنت نہیں جہنم میں جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے گر دل میں کدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو حسین کے در پہ جھکنا ہوگا۔ قلب سلیم یعنی عشق حسین۔ قلب سلیم کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اہل بیت نے ہمیں بتلایا، قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں ایمان ہوتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے بتایا، یا علی حبک ایمان، یا علی تیری محبت ایمان ہے۔ یعنی قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس میں عشق علی ابن ابی طالب ہوتا ہے۔ اگر نجات ملے گی، اگر کوئی جنت کی طرف بڑھے گا تو اس شرط پہ بڑھے گا کہ اس کے دل میں عشق حسین، عشق علی ہو، عشق اہل بیت ہو، عشق پنجتن ہو، اور اہل بیت کے عشق کے بغیر، علی کے عشق کے بغیر اسے جنت نصیب نہیں ہو سکتی، کہ بغیر حب علی مزہ نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ سنو غور سے خدا کے بندو کہ خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو حسین تمہیں پہنچائیں گے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو علی ابن ابی طالب تمہیں پہنچائیں گے۔ اور عزیزان محترم، بغیر مولا علی کے انسان جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، جتنے روزے چاہے رکھ لے، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا کہ یا رسول خدا، یا رسول خدا، نماز پڑھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ روزہ رکھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ حج کرتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل میں عشق علی نہیں ہوگا نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر دل میں عشق علی نہ ہو تو تباہی ہی تباہی ہے۔ لیکن اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں ارشاد ہوا کہ قلب سلیم انسان کو نجات دے گا۔ اب یہ قلب سلیم کیسے ملے گا؟ قلب سلیم عقل سلیم کے سائے میں ملے گا۔ عقل سلیم انسان کو قلب سلیم کی طرف لے جائے گا۔ آج عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کرتے ہیں، عقل سلیم کے سائے میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے سنی بھائیوں سے عقل سلیم کے سائے میں
کے سوال پوچھتے ہیں، اے ہمارے سنی بھائیوں، آپ سب جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ سب نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، آپ سب روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، بھائی آپ سب حج پہ اس لیے جاتے ہیں کہ جنت میں جائیں۔ اب عقل سلیم سوال پوچھ رہا ہے، بھائی آپ کو جنت کا وعدہ کس نے دیا؟ سوال ہے بھائی جنت کا وعدہ کس نے دیا؟ جنت کا وعدہ رسول پاک نے دیا کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، کہ روزہ رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، حج پہ جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ جس رسول نے آپ کو وعدہ دیا، آپ سے پہلے اسی رسول نے ذوالعشیر میں علی ابن ابی طالب کو وعدہ دیا کہ علی آپ میرے خلیفہ ہوں گے۔ بھائی اگر پہلا وعدہ پورا نہ ہو تو دوسرا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی رسول خدا نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر یہ والا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا، پھر تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ ذوالعشیر میں جب رسول خدا نے کہا کون میری مدد کرے گا، کون دین کے لیے میری مدد کرے گا، تو کوئی صحابی مدد کو نہیں آیا، بس علی ابن ابی طالب مدد کے لیے کھڑے ہوئے، بار بار علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول نے کہا تو بس میں وعدہ کرتا ہوں کہ یا علی آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب عقل سلیم کے سائے میں سوال ہے، رسول اگر اپنا پہلا وعدہ پورا نہ کریں تو یہ جنت کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اب عقل سلیم کے سائے میں اپنے پیارے بھائیوں سے سوال پوچھتے ہیں، آئیے پیار اور محبت سے، دیکھیے جھگڑے سے سوال نہیں پوچھیں گے، فتنہ فساد اور تفرقہ ہم نہیں چاہتے، ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اہل تشیع بھی اسلام کا اصل پیغام محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کا پیغام لیتے ہیں، لیکن محبت کے پیغام میں عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں، بھائی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، ہم شیعہ عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں، اے ہمارے سنی بھائیوں آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ رسول کی سنت آپ کے لحاظ سے یہ ہے کہ خلیفہ بنانا نہیں چاہیے۔ تو اب عقل سلیم کے سائے میں ہمارا آپ سے سوال ہے، اگر خلیفہ مقرر نہ کرنا رسول کی سنت تھی تو آپ کے پہلے خلیفے نے خلیفہ مقرر کیوں کیا؟ ہمارا سوال ہے عقل سلیم کے سائے میں پیار و محبت سے ہم سوال پوچھیں، بھائی اگر خلیفہ مقرر نہ کرنا رسول کی سنت تھی تو آپ کے پہلے خلیفے نے خلیفہ مقرر کیوں کیا؟ کیوں کہا میرے بعد دوسرا خلیفہ ہوگا؟ اور آپ کے دوسرے خلیفے نے اپنے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی کیوں بنائی اور شورا کیوں بنائی؟ خلیفہ مقرر کیوں کیا؟ بھائی اگر خلیفہ مقرر نہ کرنا رسول کی سنت تھی تو آپ بھی چھوڑ دیتے کہ صحیفہ میں جا کے دوبارہ کسی نہ کسی کو انتخاب کر لیا جاتا۔ یا علی، اب عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں پیار اور محبت سے، خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، ہم اپنے سنی بھائیوں سے سوال پوچھتے ہیں، عقل سلیم ہمیں قلب سلیم تک پہنچائے گا، عقل سلیم ہمیں جنت تک پہنچائے گا۔ عقل کے سائے میں سوچو، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم جب اپنے اہل سنت کے بھائیوں سے مناظرہ کبھی ہو جاتا ہے کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس سے زیادہ نہ سوچو۔ یہ خلاف عقل بات ہے۔ اللہ نے جب عقل دی ہے تو استعمال کرو نا، استعمال نہیں کرو گے تو زنگ لگ جائے گا۔ عقل اللہ نے بھی اس لیے ہے کہ انسان استعمال کرے، انسان سوچے۔ اب سوچو، ہمارے سوال کا جواب دو۔ بھائی تم کہتے ہو رسول خدا نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، اگر رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تو تمہارے پہلے خلیفے نے خلیفہ مقرر کیوں کیا؟ تمہارے دوسرے خلیفے نے خلیفہ مقرر کیوں کیا؟ پیار اور محبت سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ پھر ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی رسول خدا نے برش کرنا سکھایا، رسول خدا نے عطر لگانا سکھایا، رسول خدا نے مسجد میں آنے کے آداب سکھائے، رسول خدا نے ٹوائلٹ میں جانے کے آداب سکھائے، رسول خدا نے کنگھی کرنے کے آداب سکھائے، رسول خدا نے چلنے کے آداب سکھائے، رسول خدا نے پانی پینے کے آداب سکھائے۔ ہم پوچھتے ہیں شلوار اوپر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے۔ ہم کہتے ہیں داڑھی لمبی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول۔ بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ رسول جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی چیز کہ میرے بعد میرا وارث و جانشین کون ہوگا بتائے بغیر چلا جائے؟
سلیمان علیہ عقل سلیم کے سائے میں عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھ رہے ہیں پیار اور محبت سے. بھائی آپ کہتے ہو, ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کہتے ہو کہ سقیفہ میں خلیفہ انتخاب ہوا اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں پہ اصحاب میں جھگڑا ہوا, ایک دوسرے کو مارنا بھی چاہا اور قتل تک بھی باتیں جا کر پہنچی اور وہاں پہ خلیفہ انتخاب ہو گیا. اچھا اب ہمارا عقل سلیم کے سائے میں سوال, اے ہمارے پیارے بھائیوں پیار اور محبت سے خدا کی قسم ہم دل آزاری نہیں چاہتے. اچھا آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب نہیں آتا, آپ ہمیں بتائیے بھائی سقیفہ میں جب جھگڑا ہو رہا تھا کہ بھائی خلیفہ انصار میں سے ہوگا یا مہاجرین میں سے ہوگا, تو یہ سارے فضائل جو آج آپ کی کتابوں میں آپ کے پہلے خلیفے کے بارے میں ہیں, یہ سارے فضائل اس دن انہوں نے کیوں نہیں کہے, کیوں نہیں بتائے کہ بھائی رسول نے میرے بارے میں یہ کہا, رسول نے میرے بارے میں یہ کہا, رسول نے میرے بارے میں یہ کہا, رسول نے میرے بارے میں یہ. بھائی ہونا تو یہی چاہیے تھا, جیسے جنگ صفین میں مولا علی بار بار کہہ رہے ہیں میرے بارے میں قرآن نے یہ کہا, میرے بارے میں نبی نے یہ کہا, میرے بارے میں اللہ نے یہ کہا. جیسے مولا حسین کربلا میں بتا رہے میرا مقام یہ ہے, میری عظمت یہ ہے. جیسے مولا سجاد شام میں بتا رہے ہیں, کوفہ میں بتا رہے ہیں آیے تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی, آیے مبائلہ ہماری شان میں نازل ہوئی, سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوئی. اب سوال یہ ہے سقیفہ میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے یہ ریفرنسز کیوں نہیں دے رہے تھے جو آج کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. بھائی ہونا تو یہی چاہیے تھا. ٹیکنیکل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب خود کو ثابت کیا جاتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے, آدمی ریفرنس دیتا ہے میرے بارے میں فلاں نے یہ کہا, میرے بارے میں اس نے یہ کہا, میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے, میرے بارے میں رسول نے یہ کہا. ہونا تو یہی چاہیے. اب سوال یہ ہے, اب ہمیں نہیں معلوم, آپ ہمیں بتائیے کہ بھائی یہ سارے فضائل جو آج آپ اپنی کتابوں میں دکھا رہے ہو, بھر چکے ہو, یہ فضائل سقیفہ میں پہلے خلیفے خود لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ یہ میرا مقام ہے لہٰذا مجھے خلیفہ بنا. اچھا وہ جو دلیل اے ہمارے پیارے بھائیوں, جو سب سے بڑی دلیل آپ دیتے ہیں, جو سب سے بڑی دلیل آپ دیتے ہیں کہ بھائی پہلا خلیفہ اس لیے ہے کیونکہ رسول کے ہوتے ہوئے انہوں نے نماز پڑھائی. میرا سوال سقیفہ میں یہی دلیل انہوں نے کیوں نہیں دی؟ آپ آج یہی دلیل دیتے ہیں نا, انہوں نے یہ دلیل کیوں نہیں دی کہ بھائی میں نے رسول کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائی تھی. اچھا پھر دوسرا سوال, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, تاریخ بھری ہوئی ہے. رسول خدا نے پہلی بات تو اپنی زندگی میں کئی دیگر صحابہ کو بھی نماز پڑھانے بھیجا تھا, تو انہیں خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول خدا نے کئی دیگر اصحاب کو بھی نماز پڑھنے بھجوایا تھا, ان کو خلیفہ آپ نے نہیں بنایا. دوسری بات, جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہو کیا وہ ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ کیا وہ ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ اب وہ ایک فارسی کا ضرب المثل ہے, کہتے ہیں جس قبر میں تم رو رہے ہو اس میں مردہ ہے بھی کہ نہیں. اب سوال ہے, اچھا اب عقل سلیم کے سائے میں گفتگو ہو رہی ہے, خدا نہ خاصہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. ہم اپنے پیارے سنی بھائیوں کی عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان. ہمارا خدا ایک, ہمارا نبی ایک, ہمارا کعبہ ایک, ہماری کتاب ایک, اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے جو شیعہ کو ختم کرنا چاہتا ہے, جو سنی کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم پیار اور محبت سے کہتے ہیں, عقل کے سائے میں آ کر گفتگو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے ہمارے بھائی ذرا سوچ لو, اگر ہم غلط ہیں تم ہماری اصلاح کر دو, اگر تم غلط ہو تم سدھر جاؤ. پیار اور محبت سے گفتگو ہو رہی ہے. اب عزیزان محترم ہم سوال پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں جس چیز کو دلیل بناتے ہیں اپنے پہلے خلیفے کی خلافت کے لیے, ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ رسول خدا نے اپنے ہوتے ہوئے ان کو نماز کے لیے بھیجا. اب صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے, صحیح بخاری میں تقریباً بہت ساری روایات اسی موضوع کے متعلق آئی ہیں. میں ایک دو روایات کی طرف اشارہ کروں گا. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے پہلے خلیفے کو نماز کے لیے بھیجا تو صحیح, لیکن ذرا طبیعت اچھی ہوئی تو اللہ کے رسول خود آئے نماز پڑھانے, اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے پہلے خلیفے کو کہا کہ آپ ہٹ جائیے, اور اللہ کے رسول نے خود نماز پڑھائی. اور مسلمانوں کے پہلے خلیفے صرف مکبری کا کام کر رہے تھے. یہ صحیح بخاری میں ہے. مکبری سمجھتے بھائی, مکبری یعنی کہ مجمع بہت زیادہ ہے, پیش امام اسے نماز پڑھا رہے ہیں, ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر, رکوع سجود, تاکہ آخر تک
تاکہ مجمع کو پتہ چل جائے کہ بھائی پیش امام کیا کر رہے ہیں. یہ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے آگے خود نماز پڑھائی. اور کئی دیگر روایات ہیں. عقل سلیم کے سائے میں گفتگو ہو رہی ہے، پیار اور محبت سے گفتگو ہو رہی ہے. ہم پوچھ رہے ہیں اے ہمارے سنی بھائیو، عقل سلیم کے سائے میں آؤ گفتگو کریں. عقل سلیم کے سائے میں جب گفتگو کریں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی فتنہ نہیں ہوگا، کبھی فساد نہیں ہوگا. آؤ ہم پیار اور محبت سے سوال پوچھتے ہیں. بھائی کبھی کبھار اے ہمارے سنی بھائیو، تم لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کہتے ہو کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہے. پہلی بات تو شیعوں میں حافظ قرآن بھرے ہوئے ہیں. ایران جا کے دیکھو بھرا ہوا ہے حافظان قرآن سے، ننے ننے بچے حافظ قرآن ہیں. لیکن اب ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہے. ہمارا پیار اور محبت سے عقل سلیم کے سائے میں ایک سوال ہے کہ تمہارے 4 خلیفوں میں مولا علی کے علاوہ پچھلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ ہم پیار اور محبت سے سوال پوچھ رہے ہیں. خدا کی قسم دل آزاری مقصد نہیں، ہم عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں، عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھ رہے ہیں. عقل سلیم کہہ رہا ہے تم کہتے ہو نا شیعوں میں حافظ قرآن نہیں، تو آپ کے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ کتنی سورتوں کے حافظ تھے؟ ہمیں نہیں معلوم، آپ ہمیں بتاؤ. پھر ہم آپ سے عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں. بھائی آپ کہتے ہو کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی ہے تو آپ کے پہلے خلیفہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ ہمارا سوال ہے عقل سلیم کے سائے میں پیار اور محبت سے ہم پوچھ رہے ہیں. خدا نہ خاصہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہو، ہم پیار اور محبت سے سوال پوچھتے ہیں. بھائی مولا علی کے لیے جنت سے ذوالفقار آئی، حسن اور حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے، بی بی زہرا کے لیے جنت سے انار آئے. پیار اور محبت سے سوال پوچھتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے، ہمیں نہیں معلوم آپ کے پہلے 3 خلیفوں کے لیے جنت سے کیا کیا آیا؟ پیار اور محبت سے کبھی کسی کی دل آزاری مقصد نہیں. عقل سلیم کہتا ہے عزت کرو، عقل سلیم کہتا ہے کہ اپنے سنی بھائیوں سے محبت کرو کیونکہ تمہارا دشمن ایک ہے. ہم پیار اور محبت سے گفتگو کر رہے ہیں، پیار اور محبت سے بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے وہ سنی بھائی جو مجلس میں آ گیا، وہ سنی بھائی جو کہیں سے مجلس کو سن رہا ہے، اس کا احترام کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سنی بھائی مجلس میں آ گیا وہ صرف ہمارا مہمان نہیں بلکہ وہ حسین ابن علی کا مہمان. ہم اپنے سنی بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. یہ شیطان ہے جو شیعہ سنی کو لڑا رہا ہے، یہ دشمن ہے جو تفرقہ پھیلا رہا ہے. ہم شیعہ سنی ایک ہیں لیکن پیار اور محبت سے سوال پوچھیں اور ہمیں ایک ہونا چاہیے. دشمن چاہ رہے ہم الگ الگ ہو جائیں. ایک باپ کی مثال ہے، ایک باپ کا واقعہ ہے. مرنے والا تھا، اپنے 10 بچوں کو بلایا، ایک ایک کو الگ الگ لکڑی دی، کہا توڑ دو، لکڑی ٹوٹ گئی. 2 لکڑیاں دی، کہا توڑ دو، لکڑی ٹوٹ گئی. 10 لکڑیاں دی، کہا توڑو، بچے توڑ نہ سکے. کہا بابا یہ مرتے وقت کیا کہہ رہے ہو، یہ کام کیا کروا؟ کہا بیٹو یہ سمجھانا چاہ رہا اگر تم الگ الگ ہو گئے دشمن تمہیں الگ الگ کر کے توڑ دے گا، لیکن اگر ایک ہو گئے تو دشمن تمہیں نہیں توڑ سکتا. آج میں شیعہ سنی بھائیوں کا متحد ہو جاؤ پیار اور محبت سے عقل سلیم کے ساتھ. لیکن یہ بات غلط ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس کے بارے میں نہ سوچو. یہ غلط ہے. سوچو، اللہ نے عقل اس لیے تھوڑی دی کہ اسے زنگ لگ جائے، اللہ نے عقل اس لیے دی کہ استعمال ہو. اب عقل سلیم کے سائے میں ہم سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں، پیار اور محبت سے سوال پوچھ رہے ہیں. بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی شیعہ کافر، بعض لوگ کہتے ہیں، اہل سنت نہیں کہتے، بعض مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ کافر. اب ہمارا سوال، تم شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر کہتے ہو، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم بھی شیعہ ہے. اب تم کسے کافر کہہ رہے ہو؟ بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ابراہیم بھی شیعہ ہے، تو شیعہ کافر کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو، ذرا سوچ لیا. عقل سلیم کے سائے میں گفتگو ہو رہی. کبھی کبھی بعض مسلمان کہتے ہیں شیعہ کافر اس لیے ہیں کیونکہ وہ اصحاب کو نہیں مانتے. اب ہمارا سوال عقل سلیم کے سائے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ کافر اس لیے ہیں کیونکہ وہ اصحاب کو نہیں مانتے. پہلی بات یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے. ہم اصحاب کو مانتے بھی ہیں، ہم اصحاب کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم اصحاب سے محبت بھی کرتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے جو جنگ احد میں تشریف لے گئے
انہیں ہم نہیں مان سکتے جو رسول پہ شک کر گئے، انہیں ہم نہیں مان سکتے جو رسول پہ ہذیان کی تہمت لگاتے گئے، ہم نہیں مان سکتے۔ اچھا پھر ہم صحیح مسلم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم صحیح بخاری سے بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ کافر اس لیے ہیں کیونکہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ایمان کی شرط کیا ہے؟ کہا بنی الاسلام علی خمسہ، ایمان کی 5 شرطیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہیں پہ اصحاب نہیں آیا۔ بھائی صحیح مسلم صحیح بخاری کی بات کر رہا، انہوں نے ایمان کی شرط اصحاب کی محبت نہیں کہی، لیکن قرآن نے ایمان کی شرط مودت اہل بیت ضرور کہی ہے۔ قرآن نے ضرور مودت قربا، مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا۔ اب پیار اور محبت سے ہم سوال پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کیونکہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ اب ہم پیار اور محبت سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائیو، ہم تو اصحاب کو مانتے ہیں، خدا کی قسم اصحاب کو مانتے ہیں، خدا کی قسم اصحاب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک سوال، کیونکہ مجھے آرڈر آ گیا کہ مولانا صاحب لمبی مجلس ہو گئی، مسائل شروع کرنا ہے، اب آپ نے بند کرنا ہے، تو بس اسی کو میں سمیٹتا ہوں۔ اذان محترم آرڈر آ گیا ہے، آرڈر پہ عمل نہیں کرو گے تو پرابلم ہو جائے گی۔ باہر کے اذان محترم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے 1 گھنٹے کے لیے بلائے پھر آدھے گھنٹے میں کہے مولوی صاحب بس کرو، لیکن باہر کے اب حکم آ گیا، اس پہ عمل کرنا ہے، مجبوری ہے، ہم میزبان نہیں ہیں، ہم مہمان ہیں۔ اب اذان محترم اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹتا ہوا مسائل کی طرف بڑھوں گا، مسائل بھی بہت مختصر پڑھوں گا کیونکہ حکم آ چکا ہے کہ مجلس لمبی ہو چکی ہے۔ اذان محترم اب ہمارا سوال عقل سلیم کے سائے میں سوال یہ ہے کہ لوگوں تم کہتے ہو پیارے بھائی ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہماری جان ہو، اے سنی بھائی ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ہماری جان ہو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، لیکن عقل سلیم میں سوال کرتے ہیں، تم کہتے ہو شیعہ کافر اس لیے کیونکہ شیعہ اصحاب کی عزت نہیں کرتے۔ اب میں ایک سوال پوچھوں گا، اے ہمارے سنی بھائیوں، تمہارا بی بی زہرا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ تمہارا بی بی زہرا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ تو ہر سنی بھائی کہے گا مومنہ، مسلمہ، صحابیہ، کیونکہ نبی کی صحابیہ ہے نا، کیونکہ اہل سنت کے ہاں صحابی اور صحابیہ اسے کہتے ہیں جس نے ایک بار رسول کو دیکھ لیا ہو وہ صحابی بن جاتا ہے، وہ صحابیہ بن جاتی ہیں۔ اب میرا سوال، اے سنی بھائیو، تم ہی لوگ کہتے ہو نا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اصحاب ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ بھائی یہ بات صحیح ہے، تم ہی کہتے ہو، تو ہمارے اہل سنت کے بھائی کہیں گے ہاں ہم کہتے ہیں کہ اصحاب ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب سوال ہمارا یہ ہے، بی بی زہرا کیا صحابیہ ہیں؟ کہیں گے ہاں صحابیہ ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ بی بی زہرا جو مسلمہ بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، وہ بعض اصحاب کو نہیں مانتی تھی۔ بھائی صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ بی بی زہرا بعض اصحاب کو نہیں مانتی تھی، نہ صرف بعض اصحاب کو نہیں مانتی تھی بلکہ بعض اصحاب کو اپنے جنازے میں آنے نہیں دیا، بعض اصحاب کو اپنے جنازے میں آنے سے منع کر دیا۔ اذان محترم امامہ اور سیاسہ میں آیا ہے کہ بی بی زہرا نے بعض اصحاب کو کہا میں ہر نماز میں تمہیں بددعا دیتی ہوں۔ اب ہمارا عقل سلیم کے سائے میں اپنے پیارے بھائیوں سے سوال، اے ہمارے پیارے بھائیوں، تمہارا بی بی زہرا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کیا بی بی زہرا جب بعض صحابیوں کو نہیں مانتی، بی بی زہرا بعض صحابیوں کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا اسلام سے باہر ہو گئی؟ نعوذ باللہ نہیں، کوئی مسلمان سنی نہیں کہے گا، ہر مسلمان سنی کہے گا کہ بی بی زہرا مسلمان ہے۔ کیا بی بی زہرا بعض اصحاب کو نہ ماننے کی وجہ سے ایمان سے باہر ہو گئی؟ کوئی سنی نہیں کہے گا، ہر سنی کہے گا بی بی زہرا مسلمان بھی ہے، بی بی زہرا مومنہ بھی ہے۔ تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بعض صحابیوں کو نہ مانتے ہوئے انسان مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ بعض صحابیوں کو نہ مان کر بھی انسان مسلمان بھی رہ سکتا ہے، انسان مومن بھی ہو سکتا ہے۔ بس پیار اور محبت کا پیغام ہے۔ بہت ساری باتیں تیار کر کے آیا تھا لیکن شاید پلاننگ میں وقت بہت قلیل ہے تو میں یہیں پہ روکتا ہوں۔ کبھی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں قلب سلیم پر گفتگو کریں گے کہ قلب سلیم انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور قلب سلیم انسان کو ملتا ہے عقل
عقل سلیم کے سائے میں. یہ سارے سوال جو میں نے پوچھے یہ عقل سلیم کے سوالات تھے کہ انسان ذرا سوچو, کوئی عقیدہ بنانے سے پہلے سوچو, عقل سلیم کو استعمال کرو تاکہ تم گمراہی سے نجات حاصل کرو اور قلب کو قلب سلیم بناؤ. عزیزان محترم, قلب سلیم جب انسان کا بن جائے نا تو انسان مصائب پڑھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں, مولا کا نام سن کے تڑپ تڑپ کے روتا ہے. اچھا, جیسے میں نے اب سنی بھائیوں کے بارے میں کہا, اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. فیصل آباد میں مجلس پڑھنے گیا تھا, میرے سامنے بڑی بڑی داڑھی والے سنی بھائی بیٹھے تھے. مولا حسین کا نام سن کے شیعوں سے زیادہ رو رہے تھے. عشق حسین ہے نا, جس انسان کے دل میں شرافت ہو وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے, عاشق حسین ہو جاتا ہے. جب قلب سلیم ہو, جب قلب سلیم ہو, انسان مسائل اس کے لیے ضرورت ہی نہیں, صرف مولا کا نام کافی ہے. اور چھٹے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے سرکار فرماتے ہیں مومن کی نشانی جانتے ہو کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب مولا حسین کا نام لیا جائے نا, 3 مرتبہ جب مولا کا نام لیا جائے, تیسری مرتبہ اس سے برداشت نہیں ہوتا, اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے, میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا, صرف بہت مختصر اشارہ. ایک فارسی کا نوحہ بھی پڑھنا تھا بی بی سکینہ کا, لیکن وقت قلیل ہے, صرف اشارہ کرتا ہوں. آئیے کوشش کریں, گریہ کریں, ماتم کریں, غم حسین میں تڑپ تڑپ کے روئیں. لیکن اے عزادارو, غم حسین میں رونے والو, جن آنکھوں سے آنسو بہنا, ان آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھنا, ان آنکھوں سے گندی فلمیں نہ دیکھنا, ان آنکھوں سے ڈرامے نہ دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ اب تیری آنکھ تیری نہیں ہے, علم عباس بن گئی ہے, اس کا احترام واجب ہے. تم جو مجلس میں آتے ہو, مجلس مولا حسین سنتے ہو, نوحہ سنتے ہو, مولا کا ذکر سنتے ہو, ان کانوں سے گانے نہ سننا, غیبت نہ سننا, کیونکہ اب یہ تیرے کان نہیں ہے, یہ عباس کا علم بن گئے. یہ زبان جس سے یا حسین کہتے ہو, یہ ہاتھ جس سے ماتم کرتے ہو, خدا را ان سے پھر گناہ نہ کرنا, کیونکہ ان کی نسبت حسین سے ہو گئی ہے. حسین کے لیے عزت بنو, مولا حسین کے لیے عزت بنو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کوئی غلط کام کوئی دیکھ کر کہے حسین کا عزادار یہ تھا, حسین کا ماتم یہ تھا, ہم نے تو سمجھا تھا یہ کوئی بڑی چیز ہے, لیکن یہ تو گناہ کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں لوگوں ہمارے لیے عزت بنا, ہماری بدنامی کا سبب نہ بننا. ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہے یہ شیعہ اتنا اچھا ہے, اس کا مولا کتنا کمال کا ہوگا. ایسے بن جاؤ, کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ تمہاری اس بری بات کی وجہ سے, تمہارے اس برے کام کی وجہ سے تمہارے مولا کے بارے میں بات کریں. دنیا میں یہی ہوتا ہے نا, دنیا میں اگر کوئی بچہ بدتمیزی کرے لوگ کیا کہتے ہیں, ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا, اور اگر کوئی بچہ نیک عمل کرتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں, ماں باپ نے اچھی تربیت کی. ہمارے بابا علی ہے, ہمارے بابا حسین ہے, اسی لیے حسین کے غم میں ہم تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. حسین مولا ہم یتیم ہو گئے, صرف سکینہ یتیم نہیں ہے, ہم بھی یتیم ہو گئے. سینے پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجئے, سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. تصور کیجئے کربلا میں آئے, مولا حسین کے حرم میں آئے, اور بلند آواز سے سلام کہیے, السلام علیکم
سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب میرا سلام حسین کی ننھی سکینہ پہ جو رو رو کے کہتی تھی ہوگی بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی یادی تھی مجھے زندہ کی زمین پہ نہیں آتے کون سکینہ سکینہ غم میں گھڑ گھڑ کے نہ رونا تڑپ تڑپ کے رونا ایک مومن کہتا ہے جب تک اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی میں سکینہ کے غم میں روتا تھا مگر اتنا نہیں روتا تھا مگر جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دی جب سکینہ کے مصائب سنتا ہوں اپنی بیٹی کا ننھا چہرہ یاد آتا ہے تڑپ تڑپ کے روتا کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے چیخ چیخ کے رونا اگر رونا نہ آئے رونے کی آواز نکالنا میرا سلام حسن بچے پہ جو عجب نہیں رو رو کے کہتی ہوگی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوگی ذرا آجا اور میرا زخمی چہرہ دیکھتا میں قربان تیرے گریے پہ آج تم رو رہے ہو کوئی تمہیں تماشا نہیں مار رہا کوئی تمہیں تازیانہ نہیں مار رہا مگر میں قربان اور سکینہ جب رو کے کہتی تھی بابا کوئی ظالم تماشا مارتا تھا کوئی ظالم تازیانہ مارتا تھا بس ایک چھوٹی روایت اور زامن نما عزادارو جب شام میں شام ہوتی تھی پرندے ٹولیاں ٹولیاں گرو گرو بنا کے زندہ کی چھت سے گزرتے تھے عزادارو 3 سال کی ہے سکینہ جیسے سکینہ کی نظر پرندوں پہ پڑتی تھی سجاد کی انگلیوں کو پکڑ کے پوچھتی تھی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں سجاد کہتے تھے یہ اپنے گھر جا رہے ہیں اور گھر کا نام سننا تھا سکینہ پوچھتی تھی ہم اپنے اور گھر کب جائیں گے عزادارو جس بچی کو سب سے زیادہ گھر جانے کی تمنا تھی وہ بابا بابا کر کے ہر زندان میں اکیلی مر گئی روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے آخر تک کے مومنین جو کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے ہاتھوں کو بلند کیجئے فقیری کا انداز یہ ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے 5 مرتبہ بلند آواز سے